من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إعجاب كل ذي رأي برأيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین جماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، ہر دور کی تعریف، بڑائی، کبریائی حقیقت میں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم اور آپ کو انسان، مسلمان اور کتاب و سنت کی اہمیت کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والا بنایا۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں میں یہ نعمتیں بڑی ہی عظیم ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ہم اس کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے تمام نبیوں پر اور خاص طور پر ہمارے وقت کے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین بے شمار درود و سلام نازل فرمائے کہ جنہوں نے اللہ کے تمام پیغامات کو، اس کے رسائل کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اللہ رب العالمین ان پر بے شمار درود و سلام نازل کرے۔ ان کے بعد ان کے ان ساتھیوں پر، ان صحابہ پر
رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، ان کے بعد تابعین پر، تب تابعین پر، اماموں پر، اور قیامت تک آنے والے اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کے رحمت، برکت اور مدد نازل ہو۔ حضرات، آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے اس جمعہ کے ذریعے سے اور اس سنت نبوی کے ذریعے سے کچھ کتاب و سنت کی باتیں پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ کوشش اس بات کی رہے گی کہ قیامت کیونکہ بہت قریب آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب دنیا بہت دن تک باقی رہنے والی نہیں ہے، اس کے آثار دھیرے دھیرے ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں، بہت ساری باقی بھی ہیں، خاص طور پر بڑی نشانیاں سب باقی ہیں۔ تو ارادہ آج کے خطبے میں یہ ہے کہ قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں لیکن ان کے نقصانات بہت بڑے بڑے، ان کو آپ کو سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، ان کو دوسروں تک اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اور اس کی ضرورت ہے۔ دراصل میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ کتاب و سنت آپ تک پہنچاؤ، اور یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی بات ایسی ہوگی جو سمجھ میں آپ کو نہ آئے تو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ تشریح کروں، اور میری باتوں کو کہیں بھی کسی گروپ سے یا کسی کی طرف سے کہیں سے جوڑیے گا، اپنے دماغ کو بالکل خالی کر لیں اور یہ سوچ کر سنیں کہ یہ کتاب و سنت کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو کتاب و سنت کے خلاف کچھ بھی ملے آپ اس کو چھوڑ دیں، اور کتاب و سنت کی بات اگر کوئی بھی ہو تو سب سے پہلے تو میں اپنی اصلاح کے لیے اور پھر آپ کی اصلاح کے لیے یہ باتیں انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے حالات، اپنے شہر کے حالات، اپنے ملک کے حالات اور پوری دنیا کے حالات پر جب غور کرتے ہیں تو بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری الجھنیں اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جن کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے بدگمانی، یعنی کسی کے بارے میں بھی بغیر کسی تحقیق کے کوئی ایک نظریہ قائم کر لینا، کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کر لینا، یا کسی گروپ کے بارے میں یا کسی کنٹری کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں یا اپنے گھر کے ہی اندر آپ لے لیں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی شے، کسی بھی انسان کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے کوئی نظریہ قائم کر لینا اور اسی نظریے کی بنیاد پر اس سے دوری بنانے لگ جانا، بغیر کسی بات چیت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے، یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ کوئی بھی ایک آدمی دوسرے کے بارے میں آج بہت جلدی ایک فیصلہ لے لیتا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، اور فلاں دو تین لوگ جو بیٹھتے ہیں وہ ایسے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے ان سے بات چیت کی ہے یا ہمیں ان کے بارے میں مکمل تحقیق ہے، تو جتنی بات کی میرے پاس تحقیق ہے میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام ہے۔ آئیے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی مشہور دلیل ہے، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورہ حجرات
جو کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہترین آیات اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی کرنے یا زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی شخص ہو، میں نے اس کے بارے میں کوئی ایک بات اپنے دماغ میں رکھ لی کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ بات میرے اپنے دماغ کی اپج تھی، میرے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، میرے پاس کوئی ریزن نہیں تھا، میں نے ایسے ہی سوچ لیا کسی ایک چھوٹی سی ایک وجہ کی بنا پر، کوئی مضبوط وجہ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے بچو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم صرف یہ سوچ رہے ہو کہ تم کچھ سوچ رہے ہو، لیکن تم گناہگار ہو رہے ہو، تم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے، امت محمدیہ کا مقصد آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت محمدیہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے ان کو نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا، معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. لیکن آج اسی امت کی یہ حالات ہے کہ اس کے افراد آپس میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج آپ دوریوں کا اندازہ کریں، ہر گھر کا اندازہ کریں، ایک جماعت کا اندازہ کریں، ایک محلے سے دوسرے محلے کا اندازہ کریں، اور ایک ملک کے رہنے والوں کے آپس کے تعلقات کو دیکھیں. آج ہر مسلمان کے دو مسلمان کے بیچ میں دوری پیدا کی جا رہی ہے، اور کبھی ہم اس کے خود گناہگار ہیں. بغیر کسی وجہ کے بدگمانی ہو گئی، بغیر کسی وجہ کے ہم نے کسی کو کچھ بھی سمجھ لیا، کوئی تحقیق نہیں کی اور دور ہوتے چلے گئے. میرے بھائیوں، ہم تو وہ لوگ تھے جو لوگوں تک حق کو پہنچانے آئے تھے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ دیکھیں لوگوں کے ملنے جلنے کا انداز، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناراضگی، چھوٹی چھوٹی سی بات پر دوریاں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر نفرتیں. آج دنوں سے ملنے والا جلدی آپ کو کوئی فرد نہیں ملے گا. اگر واقعی کوئی ایسا فرد ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا ساتھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائی یہ خلق ہے، یہ جو دوری ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام اس کو پسند کرتا ہی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو کھل کر اس کو غلط کہو اور اس کے غلط ہونے کی وجہ بیان کرو، اور جتنا دور رہ سکتے ہو دور رہو. لیکن اگر کوئی غلط نہیں ہے تو بلا وجہ اس کو غلط مت کہو، اس کی تحقیق کرو. جتنی غلطی ہے اتنا ہی کہو، اس سے زیادہ مت کہو، اور غلطی سے کم بھی مت کہو. جہاں پر جتنا غلط ہے اس کو اتنا ہی غلط کہو، غلط نہ ہو اس کو بلا وجہ غلط نہ کہو. کوئی اگر غلط ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے کے پاس کے لیے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو کہو، ورنہ خاموش رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. ایک مومن کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اگر ایمان مانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے.
فضول کی بغیر وجہ کی بات بولنا اسلام اس سے دور رہنے کو کہتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج اسی زبان یا کسی بدگمانی کی وجہ سے ہمارے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بعض دفعہ اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا گروپ میرے پاس ہے، وہ الگ گروپ ہے، وہ مجھ سے دور ہے، ہمارا اپنا الگ گروپ ہے. میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام تعلقات کو توڑنا سکھاتا ہی نہیں. اسلام بدگمانیوں کو ختم کرتا ہے. اسلام دلیل پہ بات کرتا ہے، کلیئر دلیل پر. بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ کہنا، چاہے وہ کوئی غیر مسلم یا اسلام کا دشمنی کیوں نہ ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس کے دشمنان کچھ بھی کریں، لیکن اسلام اپنے اصول کو نہیں چھوڑے گا. اسلام سیدھے راستے کا نام ہے اور وہ اسی پر گامزن ہے، اور وہ اس کے ماننے والوں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم بھی اس سیدھے راستے پر سچی نیت اور صاف دل کے ساتھ لگے رہو. دل کو گندا مت کرو، بلا وجہ دل کو گندا مت کرو، بدگمانی مت پالو، اپنے دل کو صاف رکھو. تو میرے بھائی، یہ بہت بڑی وجہ ہے جو مجھ کو نظر آئی کہ کتاب و سنت کے اندر اس بارے میں تعلیم دی گئی ہے کہ بدگمانی انسان کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے. دوسری بات، ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اس میں نشانی بیان کی ہے، اعجاب کل ذی رائے برائیہ. اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا ذرا. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر رائے رکھنے والا اپنی ہی رائے کو اچھا سمجھے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دیا ہے. اور جن کو اللہ محروم کر دے ان کی بات الگ ہے. ہر شخص اپنا دماغ چلاتا ہے، اور جہاں پر رائے دینے کی بات آتی ہے آدمی اپنی رائے دیتا ہے. اور خاص طور پر جب دینی معاملات ہو اور رائے مشورہ ہو، وہاں پر رائے دینے والے رائے دیتے ہیں. لیکن اکثر لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بہت اچھی رائے دی ہے لیکن میری بات مانی نہیں گئی، تو اب مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب میں الگ ہو جاتا ہوں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے بھائیوں، ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی بات رکھ دینا، اپنی رائے کو رکھ دینا. لیکن اتفاق ہے کہ مشورے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا. سارے لوگوں کی بات سامنے رکھی گئی اور مشورے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا، تو اس بات کو ہم سوچ کر اس مجلس سے یا اس صحیح راستے پر چلنے والوں سے الگ نہ ہو جائیں. بلکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی رائے ہے، تم یہ کبھی مت سمجھنا کہ میری رائے سب سے اچھی رائے ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب ہر رائے رکھنے والا، ہر دماغ رکھنے والا یہ سمجھ بیٹھے کہ میری رائے سب سے اچھی ہے، میری بات سب سے اچھی بات ہے، میری بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، میری بات ٹھکرائی نہ جانی چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ قیامت اب قریب ہے. اور یہ بھی چیز میں اپنے معاشرے کے اندر جب نظر ڈالتا ہوں تو یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے. کہیں پر بھی کوئی رائے مشورہ آپ لے اور کسی کی بات اگر نہ مانی جائے تو بعض دفعہ تو وہ شخص الگ ہو کر اپنا الگ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی بات نہیں مانی گئی. بھائی، یہ دین کا معاملہ ہے، کتاب و سنت کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی ذاتی رائے چلے گی ہی نہیں. صرف اللہ اس کے رسول کی بات چلے گی، نہ میری نہ آپ کی نہ کسی کی نہیں. جس کی رائے کتاب و سنت سے میل کھا جائے اس کی بات مانی جائے گی، اور جس کی رائے کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کی رائے کو احترام کے ساتھ رد کر دیا جائے گا. یہ اسلام سکھاتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟
کہ قیامت کی ایک بڑی اہم نشانی یہ ہے کہ جب ہر رائے رکھنے والا اپنی ہی رائے کو اچھا سمجھنے لگ جائے، دوسرے کی بات پر توجہ نہ دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، بھائی اگر آپ کا کام تھا، میرا کام تھا رائے دینا، میں نے رائے دیا، میں نے مشورہ دیا، میری بات نہیں مانی، لیکن ہم اور کیا کر رہے ہیں، ہم دوسرے کی بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کبھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی بات رکھتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صحیح بات بول رہا ہو، ہم اس کی بات سنے تو اس کے پاس جو ریزن ہے وہ تو سنے، اس کے پاس وجہ کیا ہے وہ تو پوچھے اس سے۔ لیکن ہم بعض دفعہ شیطان کے بہکاوے میں اپنے اندر اتنے خوش گمان ہو جاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ صرف شیطان کے بہکاوے پر ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کی بات سننا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے بھائیو، ہر مسلمان جو بھی آپ سے مسلمان آپ کو دکھ رہا ہے، آپ اس کی بات سنیں، اس کی وجہ جانیں، اور یہی رائے میں مسلکی اعتبار سے بھی رکھتا ہوں، یہی میری رائے مسلکی اعتبار سے بھی ہے۔ اسلام کے اندر بہت سے مسلک بنے ہوئے، ہر ایک اپنی رائے رکھتا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، پہلے آپ اس کی بات سنیں، اس کے پاس اگر کوئی دلیل ہے کیوں ایسا وہ کہہ رہا ہے، پھر آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ان دونوں کو کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے، اور اس کی بات مانی جائے جس کے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ فلاں اس سے بات چیت مت کرو، فلاں اس سے بات چیت مت کرو، وہ بیکار ہے۔ یہ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، کوئی ریزن ہے، آپ اس کی بات سنیں اور اپنی بات پر غور کریں۔ جس کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہے یا مضبوط دلیل ہے، اس بات پر عمل کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، اور یہ ہمارے بیچ میں پائی جا رہی ہے۔ اس لیے اس بات سے بھی پرہیز کریں۔ ہمارے پاس اگر کوئی رائے ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی دماغ ہے، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے، تو ہم اپنی بھی بات رکھیں، لیکن سامنے والے کی بات کو بھی سنیں، سنجیدگی سے سنیں، مذاق کے انداز میں، نظر انداز کرنے کے مزاج میں نہیں، بلکہ غور کرنے کے مزاج میں۔ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی صحیح بات، محدثین کا آپ دیکھیں معاملہ، محدثین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے جا رہے ہیں اور اس کی سند سن رہے کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سند زیادہ مضبوط ہو تو میں آپ کی سند دے دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سند میں راوی زیادہ مضبوط ہو تو میں آپ کی بات لے لوں۔ لمبے لمبے سفر کر کے دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ ہم دوسرے کی بات صرف اس لیے نہیں سنتے کیونکہ ہم اس کو بیکار سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ فلاں تو بیکار ہے، فلاں ایسا ہے، میری رائے سب سے مضبوط ہے، میں کچھ ہوں۔ میرے بھائی، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی باتوں کے سامنے ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں تو میری بات کی اہمیت ہے، ورنہ ہماری بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو لی جائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں گا، اور اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، 118 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو میں آج کے دنیا کے جو فتنے ہیں ان کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کے حالات کیا ہیں میرے بھائیوں؟ دنیا کے حالات آج یہ ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، اس کو کتنا توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے یہ مسئلہ ہے۔ سب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس حقیقت کو دکھانا مقصد نہیں ہے دنیا کا،
اور شیطانی نظام کا۔ مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہوں میڈیا کے تھرو یا اور بھی جس سورس سے، وہ ہے اصل جس کو لوگ دیکھ رہے اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، زبردست فتنوں کا دور ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان ماحول کے اندر، ان فتنوں کے اندر جو شخص اپنے ایمان کو بچا لے گیا وہ اللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ۔ اور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کا ایمان بچا رہ جائے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں انسان کے ایمان کو چھین لیا جائے گا، ایسی باتیں سامنے رکھی جائیں گی، ایسے طریقے سے بیان کیا جائے گا، میڈیا کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے لگ جائے گا۔ یہ دجالی دور کی شروعات ہے، جس دور میں انسان غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہے گا۔ کیسے؟ صرف یہ بات ہے کہ میڈیا میں کیا چل رہا ہے، کیا چیز وائرل ہے۔ آج ہم مسلمان بھی اس چیز سے دھوکہ کھا لیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ وائرل ہے، اس کا مطلب سچ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سچائی نہیں ہے۔ جھوٹ کتنا بھی بول دیا جائے، کتنا بھی مشہور کر دیا جائے، لیکن وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ سچ کتنا بھی دب جائے، کتنا بھی گمنام نما ہو جائے، لیکن وہ جھوٹ کبھی نہیں ہوگا۔ حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ یہاں پر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اور اس حدیث کو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتا ہوں، رحمتوں کی دعا کرتا ہوں کہ واقعی قربان جائے ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، اس پر غور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی چرب زبان آئے اور اپنی چرب زبانی کی بنا پر مجھ سے غلط فیصلہ کروا لے، اور میں اس کی چرب زبانی سے دھوکہ کھا کر غلط فیصلہ بھی کر دوں، لیکن قیامت کے دن وہ غلط فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، وہ غلط نہیں رہے گا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ چرب زبانی، زبان چلانا، جیسے آپ میڈیا میں دیکھ لیں، زبان چلانے کا ہنر تو آپ دیکھیں کس طریقے سے موڈیفیکیشن اور باتوں کو بدلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ زبان کو چلانے والوں کی مہارت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ نبی کو بھی دھوکہ دے سکتے۔ تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اور آج دنیا میں یہی چل رہا ہے، دھوکہ دینے کا ہنر سکھایا جا رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ہم بھی تعجب کی بات ہے، چند تصویروں کی بنیاد پر، چند ویڈیوز کی بنیاد پر کوئی اپنا ایمان بدل دیتا ہے، اس کا ایمان چینج ہو جاتا ہے۔ صرف کیا؟ ایک مختصر سی ویڈیو دیکھ کر، ایک مختصر سی کلپ دیکھ کر، اور ایک مختصر سی تصویر چھوٹی سی دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، حقیقت جو ہے ہم اس کا پتہ کریں، ہم فتنوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ میڈیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، فتنے پھیلانے کا ذریعہ۔ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، بہت تحقیق کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 118 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بادروا بالاعمال فتنا، اے میرے امت کے لوگوں، فتنوں سے آگے بڑھ جانا عمل کے ذریعے، یعنی جب فتنوں کا دور ہو تو عمل کرنے سے رک نہ جانا کہ عمل کرنا چھوڑ دو، انہی فتنوں میں مشغول ہو جاؤ، انہی فتنوں کے پیچھے اپنے اعمال کو مت چھوڑ دینا۔ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے آگے بڑھ جانا اپنے اعمال کے ذریعے، یعنی کتاب و سنت جو تم کو سکھاتی ہے عمل کرنا، اس پر عمل کرتے رہنا۔ آج
آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے فتنہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو اگر آپ پڑھیں گے بڑی بڑی علماء کی کتابیں آپ کو اور بھی وضاحتیں ملیں گی. مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں. فتنہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کوئی برا لفظ نہیں. یہ لفظ بہت ہی معنی رکھتا ہے. فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمانا. آزمانا، ایگزام دینا، پرکھنا. فتنہ کا یہ اصل معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. اب جس سینس میں جس تناظر میں ہم لوگ فتنہ بولتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ جتنا میں نے کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے سمجھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے جو بالکل کلیئر نہ ہو کہ غلط صحیح، حلال حرام، بالکل کلیئر نہ ہو، اس موقع پر انسان اپنے ایمان کو بچا لے جائے اور حق کو نہ چھوڑے، وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے. وہ ہے فتنہ. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ، بعض دفعہ کچھ مسئلے فتنہ بن جاتے ہیں. کوئی ایسی بات جس بات میں الجھ کر آدمی حق اور باطل میں تمیز نہ کر کے باطل کا ساتھ دے تو اللہ آزماتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دے رہے ہو کس حق کا ساتھ چھوڑ رہے ہو. وہ ہے فتنہ جس میں اللہ آزماتا ہے کہ تم نے حق کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا. مشکل وقت آیا تو حق کا ساتھ تو نہیں چھوڑ رہے. زیادہ تعداد دیکھ کر حق کا ساتھ تو نہیں چھوڑ رہے. وہ ہے فتنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جب ایسے حالات آ جائے کہ تم الجھنے لگو تو عمل کرنا مت چھوڑنا. بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں میں عمل کرنا مت چھوڑنا، کتاب و سنت پر عمل کرتے رہنا. اور یہ بات سچ ہے. ہم اپنے ماحول پر اگر غور کریں، جب کبھی فتنوں کا دورہ ہوتا ہے تو بعض لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب کو چھوڑ دیتے اور اسلام کا راستہ پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے فتنوں میں اپنے عمل کو مت چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ بعض فتنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں جیسے اندھیری رات، اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں، آزمائش کا وقت بعض دفعہ ایسے آتا ہے کہ حق و باطل ملنے لگتے، وہاں تم انتظار کرنا، صبر کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور اللہ تمہارے سامنے حق کو واضح کرے گا. الجھنا مت، جلد بازی مت کرنا. فیصلہ کرنے میں کہ کون صحیح کون غلط جلد بازی مت کرنا، کیونکہ رات کے اندھیروں کی طرح فتنے ہوں گے، سمجھ نہیں پاؤ گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تھوڑا انتظار کرنا، اچھی نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ غور کرنا کتاب و سنت پر، تو اللہ تم کو راستہ دکھائے گا کہ حق کیا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایسے فتنوں کے وقت ہوگا کیا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. عموماً ایسا ہوگا کہ ایسے فتنوں کے وقت ایک آدمی صبح مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، اپنی ایمان سے ہاتھ دھو رہے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. اور بعض لوگ شام کو مومن ہوں گے اور صبح تک کافر ہو جائیں گے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ فتنوں کے وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. فتنوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو، حق کو سمجھنے میں تم نے کتنی محنت کی ہے. ذرا سا ڈرمرا تو نہیں رہے ہو. فتنے زیادہ آ رہے ہیں، زیادہ تمہارے سامنے کچھ باتیں گنجلک ہو رہی ہے تو تم اپنے حق کو چھوڑ تو نہیں رہے ہو. اللہ آزماتا ہے اور اسی آزمائش میں بعض لوگ فیل ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کی کچھ چھوٹی سی قیمت یا سامان کے بدلے بیچ دیتا ہے.
یہ بہت خطرناک ہے۔ آج دنیا میں بھی یہ پوری کوشش چل رہی ہے آپ کے ایمان کو خریدنے کی کوشش، اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن میرے بھائیوں یہ ایمان جو اللہ کی دولت ہے اس سے بڑی کوئی دولت ہے نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے سودا مت کریں، اپنے اسلام کا جو عقیدہ ہے اس سے سودا مت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب کے فتنے انسان کے ایمان کو اتنا جھنجھوڑ دیں گے کہ بعض لوگ اپنے دین کو بیچ کر دنیا لے لیں گے۔ میرے بھائی یہ بہت عام ہے یہ چیز، اور پوری کوشش ہے، اسلام کے دشمنوں کی پوری کوشش ہے، اور آپ کبھی یہ مت سمجھیں کہ یہ کوشش کھلا جگہ چل رہی ہے، یہاں نہیں چل رہی ہے۔ شیطان یہ کوشش ہر جگہ کر رہا ہے کہ دو مومن دور ہو جائیں، دو مومن ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، دو مومن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کے لیے محنت نہ کریں، اتنا دور ہو جائے کہ اکیلے ہو جائے، اور اکیلے آدمی کو جھپٹنا گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے دماغ کو پھیرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کو اکیلا کر دو، اس کو اس کی جماعت سے نکال دو، کتاب و سنت کی جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت، وہاں سے اس کو نکال دو، اس کو الگ کر دو، اس نظریے سے اس کو ہٹا دو۔ یہ پوری دنیا کی میڈیا کی کوشش ہے، حق کو باطل سے بدلنے اور باطل کو حق سے بدلنے کی پوری کوشش ہے۔ ہم اس کوشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے آپ کے خطبے میں آپ کے سامنے 3 نشانیاں رکھی قیامت کی۔ پہلی یہ کہ ہم اپنے دماغ میں فضول کی بدگمانی مت پائیں، کسی کے بارے میں بھی کوئی نظریہ، کوئی کانسیپٹ، کوئی سوچ پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو ہم اس کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھیں، اگر وجہ ہے تو ہم اس وجہ کی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں، اور ہو سکے تو اس سے جا کر بات کریں، اس کی غلطی کو بتائیں، اپنا کام پورا کریں، اپنی طرف سے دعوت کا کام پورا کریں۔ اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو بلا وجہ ہم کسی سے بدظن، بدگمان اور کسی کی طرف سے اپنے دل کو میلا مت کریں اور بدگمانی کا ماحول مت بنائیں۔ دوسری بات، قیامت کی بڑی نشانی کہ ہم میں سے ہر رائے رکھنے والا اپنی رائے کو ہی سب سے اوپر کبھی مت سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے پاس یہ معلومات ہے، دوسرے کے پاس جو معلومات ہے اس کو بھی سنے، سمجھے، اس کی بھی دلیل پر غور کرے، جو دلیل مضبوط ہو یا جس کے پاس دلیل ہو اس کی بات مان لی جائے اور دوسرے کی بات کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری چیز، فتنوں سے ہوشیار رہے۔ جب میڈیا آپ پر کوئی بھی چیز دکھائے، جب تک تحقیق نہ ہو اس کو تسلیم نہ کریں، اور بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو آگے مت شیئر کریں۔ بہت ہی خطرناک دور ہے فتنوں کا، دجالی دور کی شروعات ہے کہ جہاں پر ہر چیز کو باطل اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی جو باتیں یہاں پر آئیں، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم کو سمجھ میں آ چکی ہیں اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو آپ کو